لیکن کتنے شرم کی بات ہے، ٹاپ 10 ملکوں میں شامل ایک ایٹمی ملک اور زراعت کے حوالے سے بھی جو ٹاپ 10 میں شامل ہے، اس کی خواتین مائیں بہنیں آٹے کے ایک تھیلے کے لیے لائن میں لگی اور ذلیل و خوار ہوتی نظر۔ کیا یہ روٹی، یہ جو گندم مل رہی ہے سر، یہ مریم نواز کھا سکتی ہے؟ بختاور کھا سکتی ہے؟ عمران خان کے بچے کھا سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے بچے ایک لقمہ اس میں سے لے سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ بالکل، مانسرا میں انہوں نے خطاب کیا کہ آٹا سستے کرنے کے لیے میں اپنا لباس بھیج دوں۔ انہوں نے اپنا لباس کا کہا تھا یا عوام کا لباس اتارنے کا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لائیو لقمان شاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین۔ آج وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا ایک بہت اہم بیان میں سن رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان زراعت کے حوالے سے ہر لحاظ سے ٹاپ 10 ملکوں میں شامل ہے، لیکن کتنے شرم کی بات ہے، ٹاپ 10 ملکوں میں شامل ایک ایٹمی ملک اور زراعت کے حوالے سے بھی جو ٹاپ 10 میں شامل ہے، اس کی خواتین مائیں بہنیں آٹے کے ایک تھیلے کے لیے لائن میں لگی اور ذلیل و خوار ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار صحافی تزین اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تزین صاحب، ایٹمی ملک کے ایٹمی حکمرانوں نے عوام کو جس طرح آٹے کے لیے خوار کیا ہے، لائنوں میں لگایا، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاعر کے دو شعر عرض ہیں۔ کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے، کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے، سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو، دھواں بنا کے ہوا میں اڑا دیا مجھ کو، میں جل رہا تھا کسی نے بجھا دیا مجھ کو۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، اب ہمارے اوپر اختیار ہے ان لوگوں کا جن کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے، اور ان لوگوں کو فکر ہے صرف یہ کہ دوسرے نے کتنی شادیاں کی ہیں، دوسرے کے پاس کتنی بیویاں ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، اور اس حوالے سے قوم جو ہے وہ پریشان ہے، حیران ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ اس صورتحال پر میرے کچھ شعر ہیں جو کہ صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ بظاہر شہر میں جو دعویٰ امن و امان ہے، بظاہر شہر میں جو دعویٰ امن و امان ہے، اصل میں یہ پیش خیمہ آمد طوفان ہے، اصل میں یہ پیش خیمہ آمد طوفان ہے۔ اور نیتوں میں کھوٹ، نیتوں میں کھوٹ اور مٹھیوں میں نوٹ، اور نیتوں میں کھوٹ اور مٹھیوں میں نوٹ، اور فرض منصب سے مکمل راہ بر انجان ہے، فرض منصب سے مکمل راہ بر انجان ہے، قوم ششدر در بدر کس کو بنائے چارہ گر، قوم ششدر در بدر کس کو بنائے چارہ گر، چیف جنرل، چیف جسٹس یا سیاست دان ہے۔ ملٹری کی طرف دیکھتے ہیں، جوڈیشری کی طرف دیکھتے ہیں، سیاست دانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہاتھ جھاڑ کے تو بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو کے۔ قوم ششدر در بدر کس کو بنائے چارہ گر، چیف جنرل، چیف جسٹس یا سیاست دان ہے۔ اور آگے عرض کیا ہے، غور فرمائیے گا، راہ بر کو جستجو ہے کثرت ازواج کی، واہ، راہ بر کو جستجو ہے کثرت ازواج کی، اور حلقت ہے سوالی ایک بس اناج کی، جو آپ کا موضوع ہے آٹا۔ راہ بر کو جستجو ہے ایک بس راہ بر کو جستجو ہے کثرت ازواج کی، اور خلقت ہے سوالی ایک بس اناج کی، سب سپاہی ہیں سیاسی، یہ جو کہتے ہیں نا ہم نیوٹرل ہیں جی، ہمارا کوئی تعلق نہیں، سب سپاہی ہیں سیاسی یہ حقیقت آج کی، سب سپاہی ہیں سیاسی یہ حقیقت آج کی، فکر کھائے جائے ہے ہم کو اس سماج کی، فکر کھائے جائے ہے ہم کو اس سماج کی، راہ بر ہے راہ زن اور منصف بے ایمان ہے، راہ بر ہے راہ زن اور منصف بے ایمان ہے، اصل میں یہ پیش خیمہ آمد طوفان ہے۔ تو میرے بھائی، آپ نے روٹی کا محتاج کر دیا، آپ بھی سارا دن محنت کرتے ہیں، میں بھی سارا دن محنت کرتا ہوں، ہم نے 20 سال پہلے ایم اے کر لیے،
میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس پوری جو اشرافیہ ہے، جو ہزاروں آپ کے ایم این اے، سینٹر، ایم پی ایز، ان کو ملا لیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے اکثریت سے زیادہ میرا نالج ہے، ان میں سے اکثریت سے زیادہ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن میرے لیے ایک آٹے کا تھیلا جو ہے وہ اس وقت ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے۔ یہ ایک تمانچہ ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہم سے اختیارات لیے۔ یہ جو ریاست چلائی جاتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں، حکمران طبقہ، وہ اس شرط پہ ہم سے اختیارات لیتا ہے کہ بھئی وہ ہمیں واپس تحفظ دے گا، جان و مال کا تحفظ دے گا، عزت آبرو کا تحفظ دے گا، ہمیں یہاں پہ ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرے گا، اور ہمارے بنیادی حقوق میں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں جو ریاست پابند ہے ہمیں فراہم کرنے کی۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے ماں کے جیسی، لیکن ماں کون سی ہے؟ سوتیلی ماں۔ اچھا سر، شہباز شریف صاحب کو میں جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی دیکھ رہا تھا، تقریر میں مائک گرا لیا کرتے تھے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، میں نے بہت سنا، بالکل مانسرا میں انہوں نے خطاب کیا کہ آٹا سستے کرنے کے لیے میں اپنا لباس بھیج دوں، کپڑے بھیج دوں۔ انہوں نے اپنا لباس کا کہا تھا یا عوام کا لباس اتارنے کا کہا تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ عملی طور پہ تو عوام کا ہی لباس اترا ہے میرے بھائی، اور آپ لباس کپڑوں کی بات کر رہے ہیں، اتنی سردی پڑ رہی ہے، آپ اچھے سٹورز کو چھوڑ دیں، آپ درمیانے کپڑے کو بھی چھوڑ دیں، آپ جائیں نا لنڈے پہ، بالکل لنڈے کے ریٹ جا کے دیکھیں آپ، ابھی یہ سڑک کے اوپر کتنی ریڑیاں لگی، جا کے پوچھیں نا، 300-400 500 سے وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو کہاں غریب آدمی جو ہے وہ لنڈے کے کپڑے بھی لینے کے سے معذور ہو؟ سر گندم بھی ملک میں موجود ہے، مارچ تک ہمارے پاس ذخیرہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ آٹا اتنا مہنگا کرنے کی میرا خیال ہے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے آٹا مل مالکان کی اپنی مرضی کے ریٹ چل رہے ہیں۔ دیکھیں اب آٹے کے اوپر جو ہے نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آٹا ہے بیسیکلی پروونشل سبجیکٹ، اور اس لحاظ سے آٹے کے حوالے سے جو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے وہ صوبائی حکومتوں کی، اور اس میں پی ٹی آئی کی 2 حکومتیں بھی آ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے ہاں مجسٹریسی نظام جو ہے، اب یہ مہنگائی کے اوپر، اور آلو مہنگا ہو گیا تو وزیر اعظم جواب دے، یہ بھی غلط ہے۔ مہنگائی کے اوپر ہمارے ہاں مارکیٹ کمیٹیاں موجود ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ روزانہ ریٹ طے کرتے ہیں۔ اسی طرح جو میجسٹریٹس ہوتے ہیں ضلعی انتظامیہ میں، ان کا فرض ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے میجسٹریٹس کو بھیجیں بازاروں میں، وہ ریٹ چیک کریں، جرمانے کریں، سزائیں دیں، اور ریٹ جو ہے وہ مستحکم کریں۔ وہ کام بالکل نہیں ہو رہا، اور جو پھر آ جاتے ہیں یہ ذخیرہ اندوز، سمگلرز، آپ کا آٹا، آپ کی گندم جو ہے وہ بہت زیادہ افغانستان سمگل ہو جاتی ہے، اس میں کون انوالو ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ سمگلرز اور ذخیرہ اندوز تو ہیں ہی، لیکن ظاہر ہے کہ بارڈر سے جب چیز گزرتی ہے تو اس میں کون کون سے ادارے آتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، ذمہ دار ہیں برابر اس کے، ان کو حصہ پہنچتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں 6200 روپے کی بوری مل رہی ہے 50 کلو کی، جی ہاں، اتنی مہنگائی انہوں نے کر دیا۔ سرکاری آٹا جو انہوں نے ٹرکوں میں لگایا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ الگ سے نیچے نہیں اترتا، 450۔ کل میں نے دیکھا ہے ٹرک جو آٹا دے رہا تھا 650 روپے کا 10 کلو، وہ آٹا جو ہے وہ غریب آدمی، اب مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے وہ بھی چلو رزق ہے، لیکن غریب آدمی ہے نا، اس نے تو پیٹ بھرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں پیٹ کا کیا معاملہ ہے، پیٹ خالی ہے تو اس کو جو آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا اور فاقے ہوتے تھے تو وہ ایسے پیٹ کر کے پتھر باندھ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو غریب آدمی نے تو پیٹ بھرنا ہے، لیکن سر وہ تو چاہے وہ پتھر کھائے، چاہے وہ اس طرح کا آٹا کھائے جو کہ ناقص ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، لیکن سر وہ تو وہ دور تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مزدور کے برابر کر دی، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کا اس میں گزارا نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا میں مزدور کی تنخواہ بڑھا لوں گا، وہ تو واپس دور کی بات کرتے تھے۔ اب کیا یہ روٹی، یہ جو گندم مل رہی ہے سر، یہ مریم نواز کھا سکتی ہے؟
بختاور کھا سکتی ہے، عمران خان کے بچے کھا سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بچے ایک لقمہ اس میں سے لے سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا، تو ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے گندم کی بوری اور آٹے کی بوری وہ رات کو گشت کرتے تھے، اور جہاں پہ کسی کو ضرورت ہوتی تھی وہاں پہنچاتے تھے۔ اور اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے جو ماضی کی تاریخ ہے۔ لیکن موجودہ حکمران جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، راہ بر کو جستجو ہے کثرت ازواج کی، وہ تو ان کے ہاں تو یہ چل رہا ہے کہ کس کو مطلب کہ کہاں سے ہم رقم اندر کر سکتے ہیں، کہاں سے ہم کسی کے جو ہے وہ گھر پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، کہاں پہ کسی کا گھر ہم اجاڑ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہے۔ بھائی آپ سب جو ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی یہ کرپٹ ہیں اور ان کا احتساب کیا جائے، ان کا احتساب کوئی نہیں ہوا۔ احتساب ہونا چاہیے، وہ بالکل صحیح بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب جو ہیں وہ تو شاہانہ سے یہ چیزیں لے گئے، گڑی بیچ دی ہے، فارن فنڈنگ وغیرہ۔ یار آپ لوگ یا تو قوم کی جان چھوڑیں، ٹھیک ہے، یا آپ میں سے جو بھی اب آتا ہے اقتدار میں، چلے عمران خان صاحب سے شروع کر لیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مرکز میں، حکومت میں، آپ کریں احتساب عمران خان صاحب کا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر عمران خان صاحب میں کوئی ہے، ان کے آپ کے پاس ثبوت ہیں اور آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، تو بھی آپ مجرم بنتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کارروائی نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے قوم کو الجھایا ہوا ہے، ڈرامہ ایک لگایا ہوا ہے بلیم گیم کے اندر۔ اور اس بلیم گیم میں جو ہے وہ بیرونی ادارے اور دوسرے ممالک، ان کے ہاں ہماری کھلی بھی اڑتی ہے، ہماری شہرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ کس طرح کے حکمران ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیے ہیں؟ یہ قوم کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے۔ شکریہ سر۔ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، واقعی بندہ مزدور کے حالات بہت تلخ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔